اور جنوں میں سے ایک جن ہے جس کو ابلیس اس کا نام ہے، شیطان اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جس طرح آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، ابلیس سے پہلے بھی جن تھے۔ یہ ابلیس پہلا جن نہیں ہے، ابلیس جنوں میں سے ایک جن ہے۔ ابلیس حقیقت میں جن ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اس قدر زیادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ مرتبہ عطا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پاس جنت میں جگہ دے رکھی، اسی طرح ابلیس کو بھی اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم درجہ دے رکھا تھا یہ جن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جن جو تھا یہ ابلیس چونکہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بھی حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جب اس کو ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ مہلت کتنی دیر تک؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال رب فانظرني الى يوم يبعثون۔ کہنے لگا اے رب مجھے قیامت تک مہلت دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی قیامت کے آنے کا تصور موجود تھا، اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت آئے گا۔ اس نے قیامت تک مہلت مانگی، میرے رب نے اس کو قیامت تک مہلت دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دے دی قیامت تک جہاں چاہے آ جائے، جہاں چاہے رک جائے۔ اور شیطان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت بھی دے دی، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ جہاں چاہے وہ تمہیں دیکھ لے، لیکن تم ان جنات اور شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے۔ اصل شیطان ایک ہے، آگے اس کی اولاد اور اس کے ساتھی ہے۔ جس طرح انسان کچھ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں، اسی طرح کچھ جنات نیک ہیں کچھ برے ہیں۔ جو نیک جنات ہیں وہ شیطان کے ساتھی نہیں، اور جو برے جنات ہیں وہ شیطان کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا۔ کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے، کچھ فرشتے ہماری نیکیاں اور گناہ لکھنے کے لیے، یہ الگ ہے۔ لیکن ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، دل میں خیال آتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، رمضان آتا ہے نیکی کی طرف چلے، کوئی غریب فقیر مسکین بیوہ یتیم نظر آتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ اس فرشتے کی وجہ سے، اور گناہ کا تصور شیطان ڈالتا ہے، جن ڈالتا ہے۔ ما منکم من احد الا وقد ذکر به قرین من الجن وقرین من الملائکہ۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے، جس کو ہماری زبان میں ہم ذات بولتے ہیں، وہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور اس کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، گناہ کی طرف سوچ اور مائنڈ اس طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو جن ہے بڑا ابلیس، اس نے اپنی ایک حکومت قائم رکھی ہے، حکومت قائم کر رکھی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے، اور یہ تخت اس کا سمندر کے اوپر لگتا ہے، اور وہ اس تخت پہ بیٹھ کے اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور وہ لشکر علاقوں میں پھیلتے اور اپنے ماننے والوں کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ لشکر پھیلتا ہے صبح کے وقت اور رات کے وقت، دو اوقات میں
لشکر نکلتے جو عام جنوں کے علاوہ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں جا کر وسوسے ڈال کر ان کو گمراہ کرنا چاہتا، اور وہ ہیں اصل ان کے رستے اور ان کے حملے۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ کا اوپر لگا کر اس کو جہنم میں لے جائے، بس اس کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو نکالا نا تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پہلے ہی جھوٹ بولا، کہنے لگا یا رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا، اپنی کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا، لیکن الزام کس کو دیا؟ اللہ کو۔ یہ شیطانی ہے، گناہ خود کرنا اور الزام کسی کو دے دینا۔ پھر کہنے لگا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا رب مجھے ذرا مہلت دے دے، میں ان کو 4 جگہوں سے آ کر پھسلاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ کدھر سے؟ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں 4 جگہوں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں۔ یہاں باتیں 2 قابل غور ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اس نے 4 جگہوں سے حملہ کرنے کی بات کی ہے، حالانکہ جہتیں تو 6 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کے علاوہ 2 اور ہیں، اوپر سے اور نیچے سے۔ یہ نہیں کہا اس نے، یہ پہلی قابل غور بات ہے، اوپر اور نیچے سے نہیں کہا۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے اور قرآن اترتا ہے، شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، اور نیچے سے شیطان چونکہ متکبر ہے وہ نیچے سے آتا ہی ہے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے۔ اور دوسری بات کا آپ دیکھو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں، اس نے 4 باتیں کی ہیں، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ یہ سامنے سے مراد کیا ہے؟ سامنے سے مراد انسان کے آگے، یعنی آخرت کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دوں گا۔ پیچھے سے مراد یہ دنیا ہے، میں دنیا کی رغبت اس کے دل میں پیدا کر دوں گا، آخرت کے بارے میں شک اور دنیا کی محبت۔ دائیں سے اس سے مراد نیک اعمال ہے، میں نیک اعمال سے اس کو غافل کر دوں گا۔ بائیں سے مراد برے اعمال ہیں، برے اعمال کی رغبت اس کے دل میں پیدا کر دوں گا۔ گویا کہ 4 طریقوں سے شیطان حملہ کرے گا، آخرت کے بارے میں غافل، دنیا کی محبت، دین سے غافل، اور گناہوں کے اندر انسان کو مگن کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے، کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا صرف ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکالا تھا، اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تو نے مجھے یہاں سے نکالا، نعوذ باللہ اللہ کے سامنے چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم اب یہ ساری انسانیت کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو نے ایک قسم اٹھائی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، تو ایک قسم اٹھاتا ہے، میں 4 قسمیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، میری بلند شان کی قسم، میں بھی پھر یہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں تم گمراہ کرتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی معافی مانگیں گے میں معاف کر کے تیری ساری محنت کو ضائع کر کے رکھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں، لیکن یہ مقابلہ ہے۔ اب یہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ آ کر اب ہمیں گمراہ کیسے کرتا ہے۔ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے انسان کو کفر اور شرک پہ لگا دینا۔
کفر اور شرک پہ لگانا کوئی آسان کام تو نہیں. بندہ مومن کو کہا جائے کفر کا کوئی بھی نہیں کرے گا، اس کو کہا جائے شرک کا نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیسے کرواتا ہے؟ وہ کفر اور شرک کو بڑا خوبصورت بنا کر انسان سے کروا دیتا ہے. یہ اس کا سب سے پہلا حملہ، کفر اور شرک کو بڑا خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس پرندوں، ان کے پاس حیوان، ان کے پاس جنات، ان کے پاس ساری مخلوقات اکٹھی ہوتی تھی. ایک دن جب حاضری لگی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، مجھے کیا ہوا؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا، واقعتاً مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ ہدہد آ گیا. مختصراً یہ ہے، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس سبائے شہر سے آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں تو ملکہ بلقیس کے پاس سے آیا ہوں، وہ ان پر حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے پاس ہر شے موجود ہے، ہر ضرورت کی چیز موجود ہے. لیکن ایک بات یہ ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. افسوس یہ ہے، یہ ہدہد کہہ رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ اور اس کی ساری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہی. وہ کیوں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس کفر اور شرک کو ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے. شیطان کفر اور شرک کو بڑا خوبصورت بناتا ہے. وہ کس طرح خوبصورت کیسے بن جاتا ہے؟ 29ویں سپارے میں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک ولی تھے، یقین جانیے ولی تھے. آج کے دور میں ولی تلاش کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں افراد میں سے چند افراد ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے. ہاں نمازی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن حقیقی ولی بہت کم ہے. وہ 5 اللہ کے ولی تھے، ود، واو اور دال، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے عظیم ولی تھے. لوگ ان کے پاس جاتے اور دعائیں کروایا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر گناہ سے باز آ جایا کرتے تھے، حرام کام چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کی صحبت میں رہ کر ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ جب یہ اللہ کے ولی فوت ہوئے نا، تو پھر ان کے دل و دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈالی. یہ ہے اس کا شیطانی حملہ. کہنے لگا پہلے وہ ہوتے تھے، تم ان کے پاس جاتے تھے، تمہارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب تمہیں نظر نہیں آ رہے، اب تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا آ رہا ہے. ایسا کرو کہ ان کی کچھ تشبیہات، ان کی کچھ تصویریں، ان کے کچھ مجسمے بنا کے رکھ لو، جگہ جگہ پہ لگا دینا. راستوں سے گزر رہے ہوگے، تمہیں وہ نظر آئیں گے تو حیا آئے گی، تمہیں وہ نظر آئیں گے تو شرم آئے گی، تمہیں وہ نظر آئیں گے تو گناہ سے باز آؤ گے، تمہیں وہ نظر آئیں گے تو نیکی کی رغبت پیدا ہوگی اور تمہیں اپنے اسلاف کی یاد تازہ ہوگی. اس وجہ سے ان کے مجسمے بنا لو. اب یہ بات ظاہری طور پر تو کوئی بری نہیں ہے. اب یہ شیطان ان کے لیے برائی کو مزین کر رہا تھا، شرک اور کفر کو مزین کر رہا تھا. اب یہ مزین ہو گیا، انہوں نے وہ سارے مجسمے بنا کر علاقے علاقے، محلے محلے، گلی گلی میں لگا دیے. اور پھر کیا ہوا؟ جب ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ جناب تمہارے باپ دادا، تم نے دیکھا ہوگا ان کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کی طرف دیکھ کر عقیدت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر بڑا اپنا بزرگ سمجھتے تھے. میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ وہ ان سے آ کر حاجت روائی اور مشکل کشائی کروایا کرتے، ان سے مانگا کرتے تھے اور یہ ان کو دیا کرتے تھے. اب یہ اس طریقے سے
ان کو شرک کے اوپر لگا دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلا شرک، پوری دنیا میں سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا، اور اس کی وجہ پیچھے سے شیطان نے اس شرک کو اس طرح مزین کر کے پیش کیا، لوگ ثواب سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے اور اچھائی سمجھ کے ان کے سامنے جھکنے لگے اور ان سے مانگنے لگے۔ اور آج بھی دیکھ لو، اللہ کی قسم جو ولیوں کا گستاخ ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن آج بھی کیا ہے، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے، ایسے ایسے ڈرامے، ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں، وہ فلاں بزرگ ہے، بزرگوں کی توہین نہیں لیکن یہ بیان کرنے والوں کی گستاخیاں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کا یہ عمل ہے، ان کا وہ عمل ہے۔ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو لمبی فہرست ہے، جھوٹے قصے کہانیاں بنا کر ان ممبروں محراب سے سنا کر ہمارے غوث پاک کی یہ قیمت ہے، ہمارے غوث پاک کی یہ کرامت ہے، ایسے سناتے ہیں، اور وہ بیچارے سادہ لو عوام اور مسلمان ان کے دلوں میں ان کی عقیدت بڑھ کے ان کے سامنے جھکنا، ان سے مانگنا اور ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرنا ان کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہ کفر اور شرک پر لگ جاتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کو شرک پہ لگانا ہے، اور وہ اس کو بڑا خوبصورت بنا کے کہانیوں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ خدا را جو بات سنو اس کی تحقیق کرو کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، یہ بات کہاں ہے۔ ان بزرگوں کے جھوٹے قصے کہانیوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کا جنازہ مت نکالنا، یہ شیطان کا حربہ ہے کہ کفر اور شرک پہ لگا دیتا ہے۔ دوسرا اس کا حملہ کہ جب وہ کفر شرک نہ کرے نا انسان، پھر گناہ کو اس کے لیے مزین کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت کرتا ہے۔ قاری صاحب گناہ کیسے خوبصورت ہوتا ہے؟ ہاں، وہ گناہ کی اپنی منمانی تعویلیں کرتا ہے، مرضی کی تعویلیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ ساری جنت تمہاری ہے، جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان وہاں پہنچا، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالا، اور کیا کہا تھا؟ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ ارے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا ہے؟ اگر تم نے یہ کھا لیا نا، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس وجہ سے منع کیے۔ اگر تم چاہتے ہو نا ہمیشہ جنت میں رہو، یا تم چاہتے ہو کہ فرشتے ہی بن جاؤ، تو اس درخت کو کھا لو۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات کو پلے باندھ لینا۔ انہوں نے سمجھا شاید اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کی حکمت یہی تھی، انہوں نے کھا لیا۔ جب آدم علیہ السلام اماں حوا نے کھایا، وہ جنتی لباس اترا اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یعنی اس گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا اس نے۔ اور آج دیکھ لو، جس کو بھی کسی گناہ سے منع کیا جائے نا، کہتے نہیں جی اس کے منع کرنے کی حکمت اور تھی، اس کا سبب اور تھا۔ آج کل ایک شخص ایسا بھی ہے جو نیٹ کے اوپر بہت معروف ہے، وہ کہتا ہے یہ داڑھی نہیں رکھنی۔ کیوں؟ رکھو چاہے نہ رکھو۔ ارے کیوں؟ کہتا ہے عرب کے اندر چونکہ گرمی بہت ہوتی تھی اور وہاں تیز ہوا چلتی تھی اور ریت اڑ کے ان کے چہرے پر لگتی تھی اور چہرے کے اوپر زخم بن جاتے تھے، اس وجہ سے وہاں کے کلچر کے طور پر انہوں نے داڑھی رکھی تھی، دین کی وجہ سے تو نہیں رکھی ہے۔ یہ ہے غامدی صاحب۔ اور آج جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، ارے تمہیں کس نے کہا یہ دین ہے؟ وہ تو ان کا ایک رواج اور کلچر تھا، وہ لمبا سا جبہ پہنتے تھے اور وہ ذرا اوپر رکھتے تھے، اس وجہ سے ہے۔ ہاں تکبر کی وجہ سے نیچے کرو گے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے کر لو تو یہ جائز ہے۔ اس کو کہا جائے بھائی
کہ تم سود لینا اور دینا حرام کہتے ہو، حلال کہتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، سود لینا حرام ہے، دینا جائز ہے۔ لینا حرام ہے، دینا جائز ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیا دینا جائز ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں صرف یہ ہے لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، تو کھانا حرام ہے نا، دینا تو حرام نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے یہاں تک گمراہ کر دیا کہ ہر آیت، ہر حدیث کو، ہر گناہ کو اپنی سوچ کے مطابق بدلنا شروع کر دیا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ تھا جو اس نے پہلا حربہ حضرت آدم علیہ السلام پہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وجہ سے منع کیا ہے، اگر تم نے یہ پھل کھایا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر یہ پھل کھایا تو تم ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے۔ اس کو گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، انہوں نے گناہ کیا اور وہ زمین پہ آئے۔ آج بھی شیطان گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے چلتی۔ اس کی دوسری مثال، شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بدعات ہیں وہ ساری شیطان کی شرارت ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرنا شیطان کا کام ہے۔ جتنی بدعات ہیں، کیا بدعت ہے؟ قاری صاحب قرآن ہی تو پڑھا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ قاری صاحب ہم ذکر ہی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ قاری صاحب اللہ کا نام ہی تو لیا جا رہا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتے گناہ ہیں لیکن ان کا ٹائٹل بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، جنازے کے فوراً بعد سارے اکٹھے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ اب دعا کوئی بری چیز تو نہیں تھی، ٹائٹل تو اچھا ہے، لیکن کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی ہے، انہوں نے اندر نہیں مانگی، بعد میں شروع کر دی۔ یہ بدعت ہے، خدا را اس کو سمجھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا، قرآن نے خود اپنے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا، اور قرآن زندوں کے لیے بنایا گیا، زندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رکھا گیا۔ ایک ایک حرف کے بدلے کبھی 10 نیکیاں اور کبھی 20 نیکیاں، اور اگر ایمان اور اخلاص ہو تو ایک ایک حرف کے بدلے 700 نیکیاں بتائی گئی ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کے درجات بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ زندہ کے لیے تھا۔ قرآن نے، شیطان نے اس طرح مزین کیا، زندگی میں پڑھو پہمیں نہ پڑھو، جب مر گیا نا مسجد میں آ رہا ہو، قاری صاحب 10 قرآن دے دو، 20 قرآن دے دو، 30 قرآن دے دو، 40 قرآن دے دو۔ اس نے کہا دے دو، اس نے کہا دے دیے، بس ٹھیک ہے، اب یہ مطمئن ہو گیا، میرا ابو بخشا گیا۔ ارے یہ دین ہے، یہ اس طرح کے یہ شیطانی حربے ہیں، یہ شیطان کی چال ہے۔ پڑھو پہمیں نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، بس آ جاؤ بھئی ہمیں آپ کا قرآن چاہیے، کہتا لے لو، لو۔ وہ سمجھتا اب میرے ابو کو نیکیاں پہنچ گئی، ایسے نہیں پہنچتی۔ یہ شیطان نے تمہیں بدعت کے اوپر لگا رکھا ہے اور تمہیں بڑا خوبصورت کر کے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ طریقہ بھی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے، اگر کفر شرک نہ کروا سکے گناہ کرواتا ہے، گناہ نہ کروا سکے اب اس کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے، اب اس کی عبادت کو خراب کرانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وضو کرنے کے لیے بندہ بیٹھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اس شیطان کا نام والاحان ہے، واو لام ہے الف نون، والاحان آ کے وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر وضو کے وسوسوں سے بچ جائے، وضو صحیح کر لے، نماز میں کھڑا ہو جائے، تو وہاں نماز میں ایک الگ شیطان آ جاتا ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اب وہ نماز کی ساری توجہ بٹانا چاہتا ہے، نماز بلانا چاہتا ہے، نماز سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اور نظر انسان کی پھیرتا ہے شیطان۔ کھڑا ہے ادھر، کبھی سامنے دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے۔ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہو، نہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک انسان اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھ کر
اپنی توجہ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی خاص توجہ اس بندے پہ رکھتے ہیں۔ اور جب انسان کی توجہ دائیں بائیں چلی جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس آدمی سے ہٹا لیتے ہیں۔ انما هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا دائیں بائیں دیکھنے سے باز آ جاؤ۔ یہ دائیں بائیں دیکھنے کی وجہ یہ شیطان ہے جو انسان کی نظر کو کبھی دائیں کرتا ہے کبھی بائیں کرتا ہے۔ جب انسان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے توجہ ہٹا لیتے، نماز خراب کرتا ہے، وضو خراب کرتا ہے، عبادت خراب کرتا ہے۔ جب اگر یہ نماز صحیح پڑھ لے نا، یا عبادت صحیح کر لے، روزہ صحیح رکھ لے، زکوٰۃ صحیح دے دے، اب اس کا اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کام تو صحیح کر لیا ہے، اب اس کے دل میں ریاکاری پیدا شروع کر دیتا ہے۔ کام تو اس کا صحیح ہو گیا لیکن تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نے بڑی پیاری نماز پڑھی ہے، تو نے بڑا عظیم صدقہ کیا ہے، تو نے اللہ کے لیے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دیے ہیں، تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر دیے۔ اب اس کے دل و دماغ میں ریاکاری ڈالتا ہے۔ دیکھیں شیطان چھوڑتا نہیں ہے، پہلا کفر اور شرک، نہیں تو گناہ، نہیں تو عبادت ضائع، اگر عبادت بھی صحیح کر لی ہے تو اب ریاکاری پہ لے آتا ہے، ریاکاری پہ لے آتا ہے۔ اب اس کے دل میں اگر یہ ایک مرتبہ بھی خیال آ گیا، ہاں یار تیری نماز کتنی پیاری ہے، ہاں تو نے اللہ کے راستے میں کتنا صدقہ دیا ہے، ہاں تیری قرآن کی تلاوت کتنی پیاری ہے، ہاں تو اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہے، ساری نیکی کا بیڑا غرق ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی شرک کی چھوٹی قسم ہے، الریاء والشرک الاصغر، ریاکاری بھی چھوٹا شرک ہے اور یہ بہت بڑے انسانوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا انما الاعمال بالنیات۔ اگر شیطان ریاکاری کا داؤ بھی نہ لگائے، یعنی اس حربے سے بھی وہ ناکام ہو جائے، تو اس کا ایک اور حربہ ہے، وہ سیکنڈ لاسٹ حربہ ہے کہ وہ اس حربے کے بعد پھر اس کو مسلمانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان لڑانا چاہتا ہے۔ یعنی نہ اس نے کفر کیا، نہ شرک کیا، نہ گناہ کیا، نہ عبادت ضائع ہونے دی، اور نہ ریاکاری آئی، کچھ بھی نہ ہوا، تو اب وہ انسان کو دوسرے بھائی، دوست، رشتہ دار مسلمان سے خام خواہ کی لڑائی کروا کے ناراض کروا دیتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ پھوٹ ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے، اور جب یہ پھوٹ ڈل جاتی ہے، جب یہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی وہ محنت کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی ہوئی صحیح عبادت، اخلاص کی عبادت، وہ بھی ضائع ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور اگر شیطان اس حملے سے بھی ناکام ہو جائے تو پھر اس کا آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آخری وقت میں جا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا آخری حملہ ہے۔ یہ 7 حملے ہیں اس کے۔ کفر و شرک پہ لگاتا ہے، کفر شرک نہ ہو تو گناہ کو مزین کر دیتا ہے، گناہ نہ ہو تو پھر نیکی اس کی خراب کرنا چاہتا ہے، نیکی خراب نہ ہو تو ریاکاری پیدا کرنا چاہتا ہے، ریاکاری پیدا نہ ہو تو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، آپس میں لڑائی بھی نہ ہو تو پھر آخری وقت میں انسان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور یقین جانیے میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آج تمہیں نیکی کی توفیق مل گئی ہے نا، تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا لازمی کرو، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے عظیم آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا کر رہے ہیں وہ عظیم دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے،
یہ دعا کیا کرو، توفانی مسلمن و الحقنی بالصالحین، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور نیکوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ دعا بڑی عظیم اور جامع دعا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے افراد کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی زندگی پہلے نیک اعمال پہ چل رہی ہوگی، لیکن آخر وقت میں آ کے اتنا بڑا شیطان کا داؤ لگے گا کہ ساری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے لیکن بعد میں تو وہ گمراہ ہو گئے۔ صحابی تھے، جنگ میں لڑ رہے تھے اور جنگ کے اندر سب سے بڑھ کر لڑ رہے تھے، آگے آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے اور سب سے زیادہ بہادری دکھا رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے ہم نے کہا کہ آج کی فتح اس آدمی کے نام ہے، یہی کامیاب ہے، یہی کامران ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو آسمان سے وحی آ گئی، اے پیغمبر علیہ السلام، زندگی میں کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیتا ہے، زندہ ہے، چاہے کتنا کافر کیوں نہ ہے، تم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ کیا علم آخر عمر میں وہ کلمہ پڑھ لے، اور کتنا نیک ہے اس کی زندگی میں تم اس کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ کیا علم اس کی آخرت کیسے ہو جائے۔ آپ کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ سب سے کامیاب ہے، لیکن تمہیں نہیں علم یہ انسان کی آخرت بری ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا صحابہ اس کے بارے میں ایسے کومنٹس نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا۔ حیران ہو گئے صحابہ، یہ جہنم میں، یہ جہنم میں، اس کے بارے میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے تو جنگ چھوڑ دی اور میں اس کے پیچھے ہی بس چلنے لگا، لڑائی چھوڑ دی میں نے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کے لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے جسم پہ خوب زخم لگے اور اس کا بازو کٹ گیا، کچھ حصہ جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا اور کچھ کٹ گیا۔ اب اس کو زخموں کی اتنی شدید درد محسوس ہوئی کہ یہ شخص میدان سے نکلا، دور گیا اور اس نے اپنی ہی تلوار کی دستی زمین پر لگائی اور اپنے پیٹ کے اوپر اس کا اگلا نوک والا حصہ رکھا اور خودکشی کر کے فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں واپس آیا اور میں نے آ کر نبی علیہ السلام کو کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات، پہلے گواہی نہیں دیتا تھا، پہلے بھی تو تم مسلمان تھا۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے بھی گواہی تھی، لیکن جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ اس کو جنتی مت کہو، ظاہر میں تو وہ سب سے بڑا جنتی نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کہا تمہیں کیا پتہ اس کی آخر کیسے ہوگی۔ تو اب دو باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک بات آپ کہہ رہے تھے، ایک بات ہم دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ جنتی لگ رہا تھا، آپ کی زبان کے اعتبار سے وہ دوسرا لگ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک گیا تو وہی ہوا جو آپ نے کہا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی آتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتاتے ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک شیطان زور لگاتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو شیطان کے ان حملوں سے بچانا چاہو، اپنے اوپر ہر وقت نظر رکھو، اپنے اوپر ہر وقت توجہ رکھو، کہیں میں کوئی کفر تو نہیں کر رہا، کہیں میری زبان اور عمل سے شرک تو نہیں ہو رہا، کہیں میں گناہ کو سمجھ ہی نہ سکا اور گناہ کر رہا ہوں، اور کہیں میری عبادت خراب تو نہیں ہو رہی۔
اور کہیں عبادت کے بعد ریاکاری تو نہیں آ رہی، اور کہیں وہ شیطان میرے پیچھے لگا مجھے تباہ و برباد تو نہیں کر رہا۔ یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور قیامت تک یہ دشمنی پالے گا۔ ہمیں ہر موقع پر اس کی دشمنی کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔